السلام نے بھی ہر موقع تے اپنے باپ دی فرما برداری کی تھی۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نو شکار دا بڑا شوق سی۔ ایک دن تیر درست کر رہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لے کے آئے، آکے کہنے لگے ان اللہ امرنی بی امرنا، میرے بیٹے اللہ رب العزت نے ایک بات مینوں حکم دیتا ہے کو دے کر دی تعمیر کریے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ انت السمیع العلیم۔ باپ بیٹے نے بنیاداں چکیاں تو بیت اللہ نو بڑھانا شروع کر دیتا۔ باپ مصریاں مارا کم کر رہے ہیں اور بیٹا مزدورہ والا کم کر رہے ہیں، پتھر اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں۔ اور محدثین نے لکھے ہیں جڑے لوگ گئے انہوں نے دیکھیا مقام ابراہیم والا پتھر جڑا سنہری گنبد دے اندر موجود ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے قدم مبارک اس پتھر تے لگے، اے او پتھر جدے اتے کھڑے ہو کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیتا اور پتھر لفٹ والا کم دے رہا سی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ کر دے پتھر اتے ہو جاندہ، اشارہ کر دے پتھر تھلے ہو جاندہ۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا۔ جس وقت بیت اللہ بن گیا باپ بیٹے نے دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی۔ اللہ رب العزت تیرا گھر اسی سونا بنا دیتا ہے، اللہ اس گھر واسطے خطیب بھی سانو سونا عطا کر دے۔ اور مسجد بنانا سوکھا ہے، مسجد نو چلانا بڑا اوکھا ہے۔ اور ایک امام خطیب دا کردار مسجد دے اندر ریڑھ دی ہڈی دا کردار ہے، لیکن افسوس ہے کہ آج اسی مسجد تے کروڑاں ارباں روپے لگا دینے لیکن امام خطیب اس سے اسی خرچ نہیں کر دے اور انہوں خوشحال نہیں کر دے تاکہ او جناب کھلے دل دے نال دین دی خدمت کرے، انہوں معاش دے حوالے دے نال کوئی فکر نہ ہوئے۔ اللہ رب العزت معاف فرمائے آج کتنے ہی ساڑے ماحول معاشرے دے اندر ایسی مساجد نے جنہ دے اندر بے رونقی یہ خطیب نہیں امام نہیں۔ اس واسطے کوشش کرو خطیب امام اتنی مہنگی ایٹم ہے مسجد دی کہ ابراہیم علیہ السلام دی جناب تسی سیرت پڑھو، انہوں نے اللہ کو پتھر نہیں منگے، روڑے نہیں منگے، ٹیلہ نہیں منگیاں، بلکہ بیت اللہ بنا کے خطیب منگیا، امام منگیا۔ ربنا وابعث فیہم، اللہ رب العزت اینا وچو رسول بھیج دے یتلو علیہم آیاتی، جڑا قرآن دی تلاوت سنائے، اینا دا تزکیہ نفس کرے، اینا نو کتاب سکھائے، اینا نو حکمت سکھائے۔ اور دعا کی تھی باپ بیٹے دی دعا اللہ نے ایسی قبول فرمائی، اللہ نے خطیب نہیں دیتا پھر خطیب الانبیاء عطا کر دیتا۔ اللہ رب العزت نے امام نہیں امام الانبیاء عطا فرما دیتے ہیں۔ اور وجہ ہے کہ جس وقت مسجد بناؤ تو سب تو پہلا کام اللہ رب العزت کو خطیب منگو، اللہ رب العزت کو امام منگو۔ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹے نے دعا کی تھی، اللہ رب العزت نے دعا قبول فرما لیا۔ اور اس کے بعد سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی سیرت اور کردار بھی اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر بیان کی تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اسماعیل علیہ السلام نو یاد کرو قرآن دے اندر وہ وعدے دے بڑے سچے نے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام قربانی والی سنت گوشت کھان والی سنت دے بڑا عمل ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام وعدے دے بڑے سچے۔ سہل بن کیل بیان کر دے ایک دفعہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام دے نال میں ملاقات دا وعدہ کیتا اور میں گھر چلا گیا، میں بھول گیا
کہندے میں دوسرے دن آیا سیدنا اسماعیل علیہ السلام اوتھے ہی کھڑے نے اور میں پوچھیا تسی کل دے ایتھے ہی ہو مینوں تے یاد بھول گیا کہن لگے میں وعدہ کیتا سی اس واسطے وعدے دی پاسداری کیتی اللہ رب العزت نے خصوصاً انہاں دی صفت نو بیان کیتا انہو کان صادق الوعد کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام وعدے دے بڑے سچے اور اللہ رب العزت نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نو بڑا حلم عطا کیتا بڑا حوصلہ عطا کیتا بڑی برداشت عطا کیتی اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام دی بھی صفت بیان کیتی ان ابراہیم لأواہ الحلیم ابراہیم علیہ السلام بھی بردبار نے اور اسماعیل علیہ السلام دی بھی صفت بیان کیتی فبشرناہ بغلام الحلیم سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی بڑے بردبار نے بڑی برداشت انہوں دے اندر آج تو نوجوان نسل دے اندر برداشت ہی ختم ہو گئی ابا کہہ دے پتر تیرے تے اتنا خرچ کیتا میٹرک تو نمبر تھوڑے آئے پتہ لگتا پتر نے گولیاں کھا لیاں اور جناب مر گیا کتنے کی ایسے واقعات اللہ رب العزت معاف فرمائے امتحانات تو بعد نظر آن گے کسی نے جناب اپنے آپ نو فیر مار لیا مینوں آکھیا کیوں مینوں ڈانٹیا کیوں ابا ایک دفعہ کہہ دے پتر میں ویکھیا ساری رات فیس بک دیکھتا رہنا ہے اور جناب پتر 10 دن ابے نو بلاندا نہیں اور اللہ رب العزت معاف فرمائے باپ ایک دن آکے بیٹا تیری جناب تربیت خراب ہو رہی اور تو ساری رات موبائل تے فلمہ دیکھنا میں تنوں پیکج نہیں لوا کے دینا اور بیٹا جناب خودکشی تے تو لاندہ ہے فبشرناہ بغلام حلیم نوجوانو سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی سیرت پڑھو برداشت انہاں دے اندر اللہ نے کنی رکھی کہ باپ نے آکیا تیری گردن تے چھری چلانی تے بیٹا تیار ہو گیا اس قدر اللہ رب العزت نے حلم عطا کیتا حوصلہ عطا کیتا لیکن اللہ رب العزت معاف فرمائے آج نوجوان نسل انہاں دا ماں بھی موبائل ہے تو باپ بھی موبائل ہے تو رشتہ دار بھی موبائل ہے باپ بلاندہ رہے ابو جی میں گیم بس کھیل لپے ایکو گیم کھیل کے آیا اور بیٹا میرے پانی دی ضرورت ہے پانی پلا دے ابو جی باسا ایک فوجی رہ گیا مارن آلا جڑنا مار کے پھر میں آیا فوجی مار دیں اللہ رب العزت معاف فرمائے نوجوان نسل دا بیڑا غرق ہو گیا نہیں سمجھے سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی سیرت نو کردار نو اور جناب باپ بلاندہ ہے بیٹا گل سنا ابو جی باسا فیس بک دا پیکج ختم ہونا لے اس واسطے جڑنا میں دیکھ لما تھوڑا جا کچھ تے پھر آ جانا ہے اللہ رب العزت معاف فرمائے اور کوشش کرو اپنی اولاد واسطے عصر حاضر دے اندر جس قدر پرفتن دور جا رہا خدا رہ نواز سے دعا کریا کرو اور بلا ضرورت موبائل نہ لے کے دو نگرانی کرو اپنی اولاد دی اور جس قدر اس اللہ رب العزت دی زمین تے اس تو بڑا فتنہ کوئی نہیں موبائل تو بڑا اس وقت اللہ دی زمین تے کوئی فتنہ نہیں اپنی اولاداں نو اپنے بیٹیاں نو اپنی بیٹیاں نو اس فتنے تو بچا لو ورنہ اللہ رب العزت معاف فرمائے ذلت و رسوائی تو سوا کچھ حاصل نہیں ہوئے گا تو سیدنا ابراہیم علیہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی سیرت اللہ نے بیان کی تھی وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والیاں نو نماز دا حکم کریا کر دے اپنی بیوی نو نماز دا کہیں دے اپنے بچیاں نو نماز دا کہیں دے اپنی بچیاں نو نماز دا حکم کریا کر دے سیرت اسماعیل لیکن آج بیٹا سکول نہ جائے انہوں ڈانٹنا ہے بیٹا جناب کم تے نہ جائے انہوں مارنا ہے جھڑکنا ہے تیرا بیٹا نماز نہ پڑھے تینوں پرواہی کوئی نہیں دین دے مطابق زندگی نہ گزارے تو پریشانی نہیں ہوں اس واسطے کوشش کرو اپنی اولاد دی اچھی تعلیم و تربیت کرو اپنی اولاد نو نماز آکھیا کرو نماز دی تلقین کریا کرو اور اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنی اولاد نو نماز دا بھی آکھیا کر دے تے زکات دا بھی آکھیا کر دے اج اسی اپنی اولاد دی ایکو سوچ بنا دیتی پتر پیسہ کمانا ہے حلال دا ہووے حرام دا ہووے جویں بھی آوے تیرے کول پیسہ آنا چاہیے کامیاب تو اس وقت ہوئے گا جس وقت تیری مل بن جائے تیرا
سیلر بن جائے، زمینہ بن جان، اور جناب تیریاں دکانات مارکیٹاں بن جان، بلے بلے ہو جائے، بڑا پیسہ بڑی دولت ہے، اس وقت تو کامیاب ہے۔ لیکن سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنی اولاد نو حکم دیتا ہے یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، اے میرے بیٹے نماز بھی پڑھنی تے نال نال زکات بھی ادا کرنی، اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرنا ہے، پیسہ کمانا ہے تو دے رستے دے اندر خرچ کرنا ہے، اپنی ضرورتاں بھی پوریاں کرنیاں او دے رستے دے اندر بھی خرچ کرنا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مرضیہ، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اللہ رب العزت دے پسندیدہ نبی، پیارے نبی اللہ رب العزت دے سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اس واسطے کوشش کرنی کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی سیرت دے مطابق نوجوانوں زندگی گزارو، ماپیاں نو تنگ نہ کریا کرو، والدیاں نو پریشان نہ کریا کرو، سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی سیرت پڑھو، کس طرح جیڑا بھی باپ نے حکم آکھیا نافرمانی نہیں کی تھی، اور اللہ رب العزت نے انہاں دی سیرت نو کردار نو لوگاں واسطے مشعل راہ بنا دیتا، نمونہ بنا دیتا، اسوہ بنا دیتا، اور باپ دی اینی فرما برداری کی تھی کہ اللہ رب العزت نے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دی نسل جو پیدا کر کے سیدنا اسماعیل علیہ السلام تے اتنا بڑا انعام کیتا ہے، قیامت تک انہاں دی نسل دے اندر نبوت جاری، رسالت جاری، سب کچھ ملے تو باپ دی فرما برداری دے نال ملے۔ اس واسطے نوجوانوں کوشش کرو، والدین دی عزت کریا کرو، احترام کریا کرو، اللہ رب العزت عمل دی توفیق ادا کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔